نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تین صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی مخلص، بڑے پیار کرنے والے، بڑے عاشق صحابہ تھے۔ ان میں خود جس صحابی نے اپنا پوری شد و مد سے لفظ بلفظ جو اپنا قصہ بیان کیا ہے نا، حدیث پاک میں کتاب التوبہ میں جو بیان ہوا ہے، وہ کعب بن مالک نے کیا ہے۔ تو توبہ میں شامل تو یہ تینوں تھے، مطلب یہ تینوں شریک نہیں ہوئے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ دیگر منافقین کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے واپس، تو انہوں نے کوئی ہیر پھیر نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی عذر نہیں پیش کیا، وضاحت سے بتا دیا کہ یا رسول اللہ بس سوائے ہماری سستی اور کاہلی کے اور کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ سچ تھا، انہوں نے یہ بیان کر دیا۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت قافلہ نکلا لشکر تیار ہو کے، تو میں اس وقت اتنا امیر تھا کہ اس سے پہلے کبھی مال و دولت کی کثرت میرے پاس نہیں ہوتی تھی جتنی اس وقت تھی۔ میرے پاس گھوڑے بھی تھے تیز رفتار، میرے پاس اونٹنیاں بھی تھی، میرے پاس باغ بھی تھے، کھیت بھی تھے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ ہر فصل بالکل پک کر تیار تھی، باغوں میں پھل مکمل پک رہے تھے، تو مال و دولت کی فراوانی تھی۔ اور یہ جو مجھے اس بات پہ بھروسہ تھا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ لشکر نکلتا ہے تو اپنی تیاری کر کے نکلے، تو میں اس کے بعد اپنی سواری لے کے چلوں گا اور میں تیز رفتار سواری سے اپنے لشکر میں جا کے شامل ہو جاؤں گا۔ اس بات سے میں رک گیا۔ پھر ہر دن گزرتا گیا، قافلہ نکل گیا، تو میرا دھیان کبھی باغات کی طرف جاتا، کبھی فصلوں کی طرف جاتا کہ میں چلا گیا تو یہ سب تباہ ہو جائیں گی، یہ خراب ہو جائیں گی، یعنی اسی طرح سے میرے اندر یہ خیالات اٹھتے اور میں ڈیلے کرتا جاتا کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ حتیٰ کہ مقام تبوک پر قافلہ پہنچ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آ رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اور پھر قیامت تک لوگوں کے لیے جو چیز آگے پیش آنی تھی، اس کا جو آغاز تھا وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بس مال کی اکڑ اور غرور اور تکبر نے کعب کو جنگ کے لیے نکلنے نہیں دیا۔ یا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اسے ایک ساتھی نے آگے جواب دیا۔ حضرت معاذ جو ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نے کبھی اس شخص کو ایسا نہیں دیکھا، وہ آپ سے بے پناہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا شخص ہے، تو اس کی ایسی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ہر دور میں نیگیٹو اور پازیٹیو ذہن رکھنے والے ساتھی اور ہمارے دوست موجود ہوتے ہیں۔ خیر، وقت گزر گیا، جنگ ہو گئی، قافلہ واپس آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق جب آپ واپس تشریف لاتے، سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ وضو فرماتے، وہ مسجد میں تحیت المسجد کے نوافل ادا کرتے، اور پھر جو لوگ سارے ساتھ آئے ہوتے آپ ان سے ملاقات فرماتے، اور جو واقعات اور جو بات چیت کرنے والی ہوتی آپ وہ کرتے۔ جب آپ تشریف لے آئے، مجھے حضرت کعب فرماتے کہ مجھے اطلاع ہوئی آپ تشریف لے آئے اور میں بھی وہاں حاضر ہوا، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیٹھے اور آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تم جہاد میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں گویا ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر اس وقت میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں اپنی باتوں کے ہیر پھیر سے سامنے والے بادشاہ بھی ہوتے تو ان کو مطمئن کر لیتا اور میں بچ جاتا، لیکن میں اس وقت اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، تو میں جھوٹ بول کر بدبخت نہیں ہونا چاہتا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرا جھوٹ یہاں چھپ بھی نہیں سکتا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا
کوئی پرابلم نہیں تھا، بس میری سستی اور کاہلی نے آج کل کرتے کرتے مجھے اس سعادت سے محروم کر دیا۔ تو یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیا جائے، یہ میری غلطی ہے اور میں سچ کے سوا آپ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کعب کے چہرے کی طرف دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ بس اس وقت مجھے لگا کہ میرا کلیجہ چیر کر کسی نے نکال دیا، کہ میرے محبوب نے مجھ سے رخ پھیر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، اور مجھے اپنے سامنے سے اٹھا دیا۔ صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص کعب سے گفتگو نہیں کرے گا، کوئی اس سے بات چیت نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد میرے ساتھیوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، کوئی مجھے سلام نہیں دیتا، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ مسجد میں آتا ہوں تو حضور بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، میں سلام کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کی طرف دیکھتا ہوں کہ شاید محبوب کے ہونٹ ہلیں اور آہستہ سے میرے سلام کا جواب دیں، لیکن محبوب کے ہونٹ نہیں ہلتے، حضور میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تو میں نماز کے دوران یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ کیا میری نماز میں بھی حضور میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تو جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا تو رسول اللہ میری طرف سے منہ پھیر لیتے۔ یہ کس بات کی علامت تھی؟ کہ اللہ کے نبی بھی کعب سے پیار کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں جب اٹھا یہ ساری گفتگو کے بعد اور اس اعلان کے بعد، تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ صرف میرے ساتھ پیش آیا ہے یا کوئی اور ساتھی بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ تمہارے علاوہ دوسرے دونوں ساتھی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح صاف گوئی سے اپنا مسئلہ بیان کیا، اور آقا علیہ السلام نے ان کو بھی یہی فرمایا۔ اب یہ اعلان ہونے کے بعد وہ دونوں ساتھی تو اپنے گھروں میں بالکل مقید ہو گئے، باہر نکلنا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا کہ کسی نے بات ہی نہیں کرنی، کسی نے بولنا ہی نہیں، تو باہر اس ڈر اور شرمندگی سے نکلتے ہی نہیں۔ لیکن کعب فرماتے کہ میں بہادر آدمی تھا اور میں نے ہمت نہیں ہاری، میں مسجد میں آتا، 5 وقت نماز پڑھتا، کوئی میری طرف دیکھتا نہیں، کوئی مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روٹھی ہوئی ادائیں دیکھ کر میں واپس چلا جاتا، پھر آتا، پھر چلا جاتا۔ پھر کچھ ٹائم گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ان تینوں اشخاص کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ یہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے گھروں سے بھیج دیں، ان کو بھی ان کے پاس رہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو کھلائیں پلائیں، بالکل ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ دن رات روتے تڑپتے گزر جاتے، مدینے کی گلیاں بھی پرائی اور اجنبی لگنے لگی، بندے تو سارے اجنبی ہو ہی گئے تھے، حتیٰ کہ یہ دن رات گزرتے رہے۔ جب 40 دن اس حال میں گزر گئے، ذرا فگر پہ غور کیجئے، 40 دن اسی حال میں گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا دل شدید گھبرایا تو میرے پڑوس میں میرے چچا زاد کزن کا گھر تھا، وہ میرا بچپن کا دوست بھی تھا، حضرت قتادہ۔ تو کہتے ہیں میں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر قتادہ کو آواز دی، میں نے کہا کہ قتادہ تم تو میرے دوست ہو اور تم جانتے ہو کہ میں اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور
میرے دل میں اپنے نبی کی محبت کی کمی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر دن میں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے آواز دی، قتادہ نے اپنے گھر میں اکیلے ہونے کے باوجود مجھے جواب نہیں دیا۔ سامعات محترم، یہ کون سی اطاعت تھی؟ یہ کون سی فرما برداری تھی؟ کتنا پختہ مضبوط ایمان تھا، اور وفا کے تقاضے کس شان سے پورے ہو رہے تھے کہ یہاں خوشنودی اپنے دوست کی درکار نہیں تھی، بلکہ اللہ کے محبوب کی خوشنودی اور آپ کے حکم کی پاسداری تھی۔ اور یقین یہ تھا کہ رسول اللہ نے اگر منع کیا ہے تو ہم جہاں بھی خیانت کریں گے رسول اللہ اس سے واقف ہوں گے۔ اپنی دوستی کو نظر انداز کر دیا، حضرت کعب کی بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ فرماتے میں نے پھر آواز دی، قتادہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم تو میری ساری کیفیتوں کو جانتے ہو، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ پھر بھی وہ نہیں بولے۔ کہتے ہیں پھر میں نے تیسری مرتبہ جب پکارا تو انہوں نے صرف آگے سے اتنا جواب دیا کہ اللہ عالم و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں میں روتا ہوا دیوار سے اتر گیا، اور اسی آہوزاری میں دن گزرتے رہے کہ اسی دوران پھر غسان کے بادشاہ نے ایک خط لکھا، کسی قافلے کے سردار کے ہاتھ ایک خط بھیجا میری طرف۔ اس میں لکھا تھا کہ اے کعب، تیرے جیسا آدمی مال و دولت والا، صاحب ثروت اور اسلام سے پیار کرنے والا، تیرے نبی نے تجھے دھتکار دیا، تجھے چھوڑ دیا، تجھے تنہا کر دیا، تو اس قابل تو نہیں کہ تیری اس طرح بے عزتی کی جائے اور لوگوں میں رسوا کیا جائے۔ تو میں تجھے آفر کرتا ہوں کہ تو مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جا، تجھے ہر طرح کی عیش و عشرت کی زندگی عطا کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خط میرے پاس آیا تو میں وہ خط لے کے حضور کی بارگاہ میں گیا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ سب کچھ برداشت ہو رہا تھا، لیکن آج یہ نوبت آ گئی، اسلام کے دشمنوں نے مجھے اتنا ذلیل اور اتنا حقیر سمجھ لیا کہ کیا میں آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر آپ سے دور ہو جاؤں گا؟ تو آقا خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے۔ مگر اس 40 دن گزرنے کے بعد اور اس واقعے کے ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تیرا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اور کچھ نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں میں پھر اسی طرح روتا ہوا واپس آ گیا۔ جب پورے 50 دن گزرے تو صبح کے وقت میں اپنی چھت پہ نماز پڑھ کے جب بیٹھا اور اسی آہوزاری میں مصروف تھا تو پہاڑی کے اوپر سے ایک آواز گونجی، اور آواز میں اعلان تھا، اے کعب بن مالک، تجھے مبارک ہو کہ رب نے تیری توبہ قبول کر، اور اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس میرے جو کپڑے پڑے تھے، میں نے وہ کپڑے اٹھا کے اس کو تحفے میں پیش کر دیے کہ تو نے صبح ہی صبح مجھے خوشخبری کا پیغام دیا ہے۔ اور پھر جب میں وہاں سے اترا اور حضور کے قدموں میں مسجد میں پہنچا تو وہ ایک دیدنی منظر تھا کہ وہ 50 دن کے بعد وہ پہلا لمحہ تھا جب میرے ساتھیوں نے میری طرف دیکھا اور سب سے پہلے حضرت طلحہ نے مجھے مبارک دی اور آگے بڑھ کر گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ محبت کا مصافحہ پہ مجھے بھولا نہیں جو سب سے پہلے میرے دوست نے آگے بڑھ کے مجھ سے کیا۔ اور وہ 50 دن کے بعد پہلا دن تھا جب میرے محبوب نبی نے میری طرف دیکھا، شفقت اور رحمت کی نظر فرمائی، اور اس دن یہ